الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر اپنی ہفتہ وار مجلس میں شامل ہیں، سنت سیریز کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کے صدقے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے سفر کی سنتوں کے بارے میں تذکرہ کیا، اور اتفاق سے اس کے بعد ہی مجھے سفر کرنے کا موقع بھی مل گیا، تو میری اپنی ذات کے لیے الحمدللہ بہت فائدہ مند رہی بات کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے پہلے سیکھی تھیں پھر یاد نہیں رہتی، ان کا ایک ریویژن ہو گئی اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ انشاءاللہ آج جن سنتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں سونے کی سنتیں، یعنی کہ رات کو سونے کی سنتیں۔ سونے کی سنتوں میں جو چیز شامل ہے اس کو اگر ہم براڈلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر ہم اس کو براڈلی بریک اپ کر لیں تو 3 چیزوں میں آ جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ سوتے وقت کس طرح سونا چاہیے، فزیکلی کس طرح ہونے چاہیے، جس میں آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کا بستر کیسا ہونا چاہیے، بستر میں داخل کیسے ہونا چاہیے، بستر پہ لیٹنا کیسے چاہیے، کس رخ پہ ہونا چاہیے، کیا کپڑے پہن کے سونا چاہیے، یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے سونے کے سے پہلے جو اذکار ہیں کہ سونے کس حالت میں نیند کے اندر جانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اذکار پڑھا کرتے تھے، کن چیزوں کی تلاوت فرماتے تھے، کیا ان کے معمولات تھے۔ پھر جو ہے وہ تیسری چیز یہ کہ اگر نیند کے دوران جو ہے اگر بندہ کوئی خواب دیکھ لے تو اس خواب کا ریئیکشن کس طرح ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز براڈلی اسپیکنگ جو آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمارا اس کی سنتیں کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ انہی 4 ایریاز کو ہم کور کریں گے۔ تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے فزیکل اسپیکٹس ہیں کہ سونا کیا چاہیے، اس سونے میں آپ کے بستر میں کس طرح داخل ہونا، کس طرح لیٹنا، کیا کیا کرنا، ان چیزوں کے بارے میں، ان کی سنتوں کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باوضو سونا یہ سنت ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ باوضو رہنے کے بہت فائدے ہیں۔ ہر وقت اگر انسان باوضو رہے، دن میں سارے جب تک آپ جاگے ہوئے ہیں، اگر ہر ملحمہ آپ کا باوضو گزرے تو ایک مسلسل فرشتوں کی حفاظت آپ کے ارد گرد ہوتی ہے۔ پھر وضو میں جو شخص رہتا ہے اس سے ایک مسلسل ایک نور اس سے نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ نور جو ہے یہ گارڈ بنتا ہے، حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے شیطان کے وساوس سے، گناہ کی طرف مائل ہونے سے، نفس کے بے قابو ہونے سے۔ تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ پھر جو شخص باوضو ہوتا ہے اس کی نماز کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک اکثر وجہ جو شیطان جس سے انسان کو نماز سے پھسلاتا ہے کہ یار ابھی تو وضو نہیں ہے، میں کہاں وضو کروں گا، ٹائم جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جو شخص باوضو ہوتا ہے وہ ہر وقت آسانی سے وضو کر سکتا ہے، وضو کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کہیں پہ بھی آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی حفاظت بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ تو دن میں باوضو رہنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور نہ صرف دن میں بلکہ رات میں باوضو ہونا یہ بھی سنت عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کو سوئے اور سونے کے بعد یعنی کہ باوضو بستر میں لیٹے جو مسنون اذکار ہے اس کو کر کے وضو کی حالت میں سوئے
اگر سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ کروٹ بدلتے ہوئے یا جیسے ہی آنکھ کھلے اس وقت وہ جو دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سوئیں گے، پھر تہجد کے وقت اٹھیں گے، پھر وضو کریں گے، نفل پڑھیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہماری دعا قبول ہو نہ ہو وہ بھی ایک کویشچن مارک۔ لیکن یہ بات گارنٹی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے آسان طریقہ دعاؤں کو قبول فرمانے کا کہ آپ باوضو حالت میں سوئیں، اگر آنکھ کھلے اس وقت اپنے رب کو یاد کر کے جو دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو دعا کے آداب ہیں، جو اس کی وہ چیزیں ہیں، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن ایک بہت آسان طریقہ دعاؤں کا، جو شخص باوضو سوئے اور اس کو نیند کی حالت میں موت آ جائے وہ شہید کے درجے میں اٹھایا جائے۔ باوضو سونے کے بہت فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ جو باوضو سوئے اور اس کو موت آ جائے تو وہ شہید کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے ساتھ سونے والا روزے دار شب زندہ دار کی طرح ہوتا ہے، کہ جو وضو کی حالت میں سوتا ہے وہ روزے دار کی طرح ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ نیند کی حالت میں پرواز کرتی ہے عالم بلا کی طرف، تو جو شخص باوضو ہوتا ہے اس کی روح عرش کے سامنے سجدے میں رہتی ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بہت فائدے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے باوضو سونا، صرف جا کے لیٹنے سے پہلے وضو کر لینا ہے اور جو ہے وہ آپ باوضو حالت میں سو سکتے ہیں۔ سوتے وقت ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے آپ اس کی پریشانی نہ کریں کہ وہ وضو برقرار نہیں رہا، وہ تو وضو برقرار رکھنے پہ کوئی نہیں ہے، کنڈیشن یہاں پہ وضو کے حالت میں سونے کی ہے، تو اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ پھر ایک سنت مبارکہ جس پہ بہت زیادہ ایمفسائز مختلف چیزوں پہ آتا ہے وہ ہے مسواک کا، تو سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا جو ہے وہ ایک مسنون عمل ہے۔ مسواک آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت کنسسٹنٹ چیز تھی، مختلف چیزوں کے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کرتے تھے۔ آن دا ٹاپ آف مائی مائنڈ جو میں یاد کر سکتا ہوں، اٹھنے کے بعد وضو کرتے وقت، نہاتے غسل لیتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، اقامت اور تکبیر اولیٰ کے درمیان میں، مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے۔ تو مسواک ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج کل کی ہماری عام شہری زندگی میں جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کم از کم اگر ہم جب وضو کر رہے ہوں رات کو سونے سے پہلے تو اس وضو میں بھی اگر ہم برش کر لیں مسواک کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک الگ سے برش کر لیں رات کو سونے سے پہلے مسواک کی نیت سے، تو وہ اس میں شامل ضرور ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے کچھ اور فزیکل چیزیں بھی کرتے تھے، جیسے دروازہ بند کر دینا، یعنی کہ جس کمرے میں آپ ہوں اس کمرے کا دروازہ بند کرنا، چراغ کو بجھا دینا، لائٹ کو آف کر دینا، پھر اگر کوئی مشکیزہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پانی کی بوٹل رکھی ہوئی ہے یا گلاس رکھا ہوا ہے تو اس کو ڈھانپ دینا، انکورڈ نہ رہنے دینا۔ اسی طرح اگر کوئی کھانے کا برتن ہے تو اس کھانے کے برتن کو ڈھانک کے سونا چاہیے، یعنی کہ اس کو کور کر کے سونا چاہیے، انکورڈ نہیں رکھنا چاہیے کھانے کا برتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تاکید فرماتے ہیں کہ رات کے وقت کھانے کو کھلا نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے، اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز نہ ہو کور کرنے کے لیے تو کوئی ایسی چیز جو کہ اس کو ہاف کور ہی کر سکے اسی سے کور کر دینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگا کے سویا کرتے، تو سرما لگانا یہ بھی ایک سنت مبارکہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن گھر کے اندر تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف احتیاط اس کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل 2 نمبری کی وجہ سے بہت سے ایسے سرمے بھی آ چکے ہیں جو کہ آنکھوں کو کافی خراب بھی کر دیتے ہیں، تو اگر تو کوئی جینوئن سرما مل رہا ہو کہیں سے تو اس کو لے کے، ورنہ کوئی عام شام سی چیز لے کے آنکھوں میں لگانے سے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت اپنے کپڑے بدلنا، یعنی کہ جو دن کے کپڑے ہیں استعمال کے کپڑے، ان کو اپنے رات کے کپڑوں، سونے کے کپڑوں سے مختلف رکھنا، جو سلیپنگ سوٹ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں وہ ہونا ایک اچھا
ایک مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کے کپڑوں کو الگ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل کنگھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے بالوں کو برش کرتے تھے، کوم کرتے تھے، تو کنگھی کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے سونے سے پہلے۔ پھر تکیے پہ سونا یہ بھی مسنون عمل ہے، اور اگر تکیہ جو ہے وہ لیدر کا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ لیدر کے تکیے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے لیٹتے تھے تو آپ اپنی دائیں جانب یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ لیٹتے تھے اور قبلہ رخ مطلب اپنا چہرہ قبلہ رخ کرتے تھے۔ سوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں قبلہ رخ نہ ہوں۔ قبلہ رخ ہو کے سونا یہ آداب کے خلاف ہے، قبلہ رخ نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، جب آپ لیٹیں اور اگر بستر آپ کا اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو سکے، آپ رائٹ سائڈ پہ ہوں، اپنے کمرے کی سیٹنگ اس طرح کرنی چاہیے کہ اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور اگر کمرے میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طرح سیٹنگ کرنے کی تو کبھی اس طرح ویسے ہی سو کے تاکہ یہ سنت ایک دفعہ پوری ہو جائے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی داہنی جانب سونا۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھنے کہ ساری رات اس طرح رہنا ضروری نہیں ہوتا، وہ بندے کی طبیعت ہے کہ کس طرح کس پوزیشن میں سوئے۔ ہاں، ابتدا میں اگر اس طرح نیند کے لیے لیٹا جائے اور اس کے بعد بے شک سونے سے پہلے ہی کروٹ بدل بھی لی جائے تو اس میں کوئی گناہ یا کوئی غیر سنت کام نہیں ہے۔ آپ نے سنت کی نیت سے اپنی انیشل پوزیشن وہ لی سونے کی، اس کے بعد سونے کے لیے اگر کوئی اور ڈیفرنٹ پوزیشن بھی ہو گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رات کو پانی کا ساتھ رکھنا، پینے کے پانی کا انتظام کر کے رکھنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تو یہ تو کچھ ہو گئیں فزیکل اسپیکٹس سونے کے، نہیں کچھ اور ایک دو باتیں اور بھی ہیں کہ جب آپ بستر کے آئیں تو اپنے بستر کو جھاڑ لینا، بستر کو جھاڑ لینا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ پھر سوتے وقت اپنے اوپر ایک کوئی کپڑا لے کے سونا، ایکسٹرا کوئی کپڑا لے کے سونا جس سے آپ اپنے آپ کو کور رکھیں، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب گرمی آتی تو شب جمعہ سے باہر سونا، اور پھر جب سردی آتی تو شب جمعہ سے گھر کے اندر سونا پسند فرماتے، یعنی کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اگر آپ گھر میں سونے کی جگہ کو تبدیل کریں تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ کتنا سونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پسند فرماتے تھے عشاء کے فوراً بعد سونا۔ مسنون یہی ہے، افضل یہی ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سویا جائے۔ ہاں، اگر عشاء کے بعد اپنے گھر والوں کے دل لگی کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ان کو وقت دینے کے لیے اگر جاگا جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اسی طرح اگر عشاء کے بعد تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے، مطالعے کے لیے، کوئی دین سیکھنے کے لیے یا کوئی اس طرح کے لیے جاگا جائے اس میں بھی کوئی بری بات نہیں۔ عشاء کے لیے مہمان نوازی کرنے کے لیے جاگا جائے اس میں بھی کوئی بری بات نہیں۔ عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا، یہ صرف جو ہے تفریح کے لیے جاگنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سونے کا معمول ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصف رات آرام فرماتے، تہائی رات میں بیدار ہوتے، پھر چھٹا حصہ یعنی کہ چھٹا صبح صادق سے کچھ قبل دوبارہ آرام فرماتے۔ آج کل کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ منیمم 8 آور سلیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ اگر سلیپ نہ ہو، باڈی سلیپ سے ڈپرائیوڈ ہو تو اس کے ایفیکٹس کس کس چیز کے اوپر ہوتے ہیں، میموری لاس کے اوپر، آپ کی ایبیلٹی ٹو کوپ آپ کے اوپر، سلیپ مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس ہوتا ہے، اور گڈ سلیپ۔ لیکن اگر اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو سوتے 11-12 بجے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب ہم نے دوبارہ جو ہے وہ 3 بجے اٹھ جانا یا 4 بجے اٹھ جانا تہجد کے لیے، تو ہماری تو 3-3.5 گھنٹے سلیپ ہوتی ہے، تو یہ کس طرح ہم ساری چیزیں کریں گے؟ بات بالکل ٹھیک ہے، 3-3.5 گھنٹے سلیپ جسم کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ چینج لے کے آ سکیں کہ عشاء کے فوراً بعد سوئیں اور اس کے بعد اگر 2-2.5 بجے تک سوئیں تو وہ آپ کو 6 to 7 hours آف سلیپ آرام سے مل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ سوئیں
تو وہ بھی آپ کے لیے ایک کافی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ کیلولا کہلاتا ہے۔ وہ بھی جو ہے بہت افیکٹو چیز ہے، اور آج کل سائنس جو ہے اس کو بھی کافی زیادہ افیکٹو کہہ رہی۔ فزیکلی کچھ چیزوں کا جو کہ سلیپ ٹائم سے ہی ریلیٹڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد سونا جو ہے وہ عقل میں فطور کا سبب بنتا ہے۔ تو عصر کے بعد سونے کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ کس وقت سونے کو انکریج کیا گیا ہے؟ جو کیلولا کس وقت ہوتا ہے وہ ہے ظہر سے پہلے۔ جو دوپہر کا کھانا مسنون تھا وہ بیسیکلی ظہر کی نماز سے پہلے تھا، اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد تھا۔ تو اس لیے جو ہے کیلولا میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوپہر کا کھانے کے بعد آرام کرنا سنت ہے، اور جمعے کے دن نماز کے بعد کھانا کھانا پھر کیلولا کرنا سنت ہے۔ ادروائز ظہر سے پہلے جو ہے یہ شامل مسنون رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ 11 o'clock اس کو دیکھ لیں، پھر تھوڑی دیر سو کے پھر آپ اٹھ کے 12:30 یا 1 بجے جیسے ہمارے احناف کے ہاں، کیونکہ تھوڑی سی تاخیر سے ہوتی ہے یہاں تو اول وقت میں ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر وہ کرنا۔ لیکن اب ہم کیونکہ جاب کرتے ہیں تو ہمارے آفیسز میں کیلولا کا کانسیپٹ ہے نہیں، تو ایٹ لیسٹ سیٹرڈے سنڈے کو تو اس کو ہم کر سکتے ہیں سنت کی نیت سے کہ چلو جو ہمارا ویکنڈ ہے اس پہ تو ہم اس سنت پہ عمل کر لیں۔ کوئی فرض واجب چیزیں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ مشروع عمل ہیں اور ان کو عمل کرنے میں ان میں برکت آتی ہے تو اس کو اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر صبح کے بعد سو جانا وہ بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ فجر کے بعد سو جانا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے، اور صبح کو دیر تک سوتے رہنا جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات میں زیادہ سونا سونے والے کو قیامت میں فقیر بنا کر چھوڑتا ہے، یعنی کہ بہت دیر تک رات کو سوتے رہنا جو سائنس کے خلاف بات ہے، لیکن حق یہی ہے جو ہمارے اس میں بات کہی گئی۔ وہ کیوں فقیر بنا کے رکھتا ہے؟ کیونکہ تہجد کی محرومی، فجر کی محرومی، اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو بہت درجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب پانے میں بہت بڑا سبب بنتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو بندہ سوتا رہے گا، تہجد مس کرے گا، فجر مس کرے گا، وہ پھر ان سے محروم رہے گا، اور آخرت میں تو یہی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ مغرب کے بعد اس طرح سو جانا کہ عشاء کی جماعت ضائع ہو جائے یہ بھی ممنوع ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اوقات کے حساب سے مسنون تھیں، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اچھا، کچھ اور باتیں اسی لحاظ سے کہ ایسے گھر میں نہ سویا جائے جہاں پہ روشنی کا بالکل انتظام نہ ہو، تاکہ اگر رات کو کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی بات ممکن ہی نہ ہو سکے۔ سونے کے متعلق جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے کہ سوتے وقت ذکر اور اذکار کیا کرنے چاہیے، کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اذکار کر کے کن چیزوں کی تلاوت فرما کے سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب لیٹتے تو اپنے رخسار مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو یہ ایک بہت اچھی دعا ہے جو کہ کم از کم کچھ اور نہ پڑھا جائے تو یہ تو لازمی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی جیتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے، پھر بستر کو 3 بار جھاڑ لے، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر سر یا رخسار کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اللہم قینی عذابک یوم تجمع عبادک، کہ یا اللہ اس دن جس دن آپ اپنے عباد کو جمع کریں گے مجھے عذاب سے پناہ فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر جاتے وقت یہ دعا 3 بار پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کون سی دعا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت پاورفل استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 دفعہ پڑھنا خالی تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، اور یہ اتنی اسٹرانگ عبادت مبارکہ تھی
پہلے میں عادت مبارکہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بتاتا ہوں کہ کتنی اسٹرانگ تھی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پہ بیٹھتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ان میں پھونکتے، کیا پھونکتے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک اپنے جسم پہ جا سکتے آپ اپنے جسم پہ ہاتھوں کو پھیرتے، اور یہ عمل 3 بار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پکی عادت مبارکہ تھی کہ جب قبل الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذوف بہت زیادہ ہو گیا تھا، یعنی کہ موت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ویک ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ خود جو ہے اس طرح اپنے ہاتھوں پہ پھیرتے۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے یوں ہاتھوں کو رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ان کے ہاتھوں پہ پھیرتے، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے۔ تو یہ وہ عادت مبارکہ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک جاری رکھی۔ ایک اور دعا ہے جو مسنون دعا ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اگر ہم اس کو پڑھنے کی بھی عادت بنا لیں، تو اس کو سیکھ بھی لیں اور اس کی عادت بھی بنا لیں، تو وہ بہت ہی بالکل ایسا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے باتیں کرتے ہوئے جو ہے نا وہ سو گیا ہو۔ دعا اس طرح ہے کہ اللہم اسلمت نفسی، کہ اللہ میں اپنی جان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، اور میں اپنے تمام معاملات کو بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، اور کس طرح کہ میں آپ ہی سے جو ہے وہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے اجر بھی ملے گا، اور آپ ہی سے مجھے خوف ہے کہ مجھے کوئی سزا بھی ملے گی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اور یا اللہ آپ کے علاوہ نہ کوئی میرا ملجا ہے اور نہ ہی آپ کے علاوہ میرے کوئی پناہ اور پناہ گاہ ہے۔ آمنت بکتابک، میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر، الذی انزلت، جس کو آپ نے نازل کیا، ونبیک الذی ارسلت، آپ اپنے نبی پہ جس کو آپ نے ہماری طرف بھیجا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک ورغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ انشاءاللہ یہ دعا میں آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو یاد کر سکتے ہیں تو ضرور یاد کیجیے گا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، جس سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے بالکل سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے سو رہے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئیں، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو دکھایا اور ان کے ہاتھ بالکل پھٹ چکے تھے اور برا حال تھا۔ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے بہت کام کرنے پڑتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، سارے گھر کا بوجھ مجھے سنبھالنا پڑتا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس مال غنیمت جو آیا ہے اس میں کچھ غلام آئے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان میں سے ایک غلام مجھے دے دیا جائے تاکہ میرے ہاتھ بانٹنے میں کوئی آسانی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں فاطمہ، میں کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ تمہارے تمام کاموں کو سنبھال لے؟ تو انہوں نے فرمایا ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا، اور اس وظیفے کی مقصد یہ تھا کہ اگر رات کو یہ پڑھ کے سو لیں تو ان کے اگلے دن کے تمام کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سنبھال لیں۔ اور کیا تھا کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور یہ کہہ کے سونا۔ اس کو جو ہے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز کے بعد پڑھنے والی نہیں ہے، یہ رات کو سونے والی تسبیح ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہہ کے سونا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار کہہ کے سونا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کو کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے دن کے تمام معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ دیا تو اس کے بعد ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ صفین کے موقع پر جو ایک
معاملہ پیش آیا تھا، ایک جنگ پیش آئی تھی، اس میں بھی نہیں چھوڑا، آخری وقت میں جب موقع ملا ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اسی طرح آیت الکرسی کا رات کو پڑھ لینا وہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے معمول فرما دیتے ہیں اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی، ہم اگر کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ہو کہ یہاں پہ سانپ بچھو وغیرہ ہیں، تو ہماری والدہ ہمیں سکھاتی تھیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد پھونک لیا کرو، تو اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی تھی، تو ہم رات کو ہمیشہ آیت الکرسی کر کے سوتے تھے۔ بعد میں جب دین کو باقاعدہ پڑھنے کا موقع ملا تو ہم نے یہی سیکھا کہ یہ ایک مسنون عمل ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کے پھر شیطان قریب نہیں آتا اور وہ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت پہ معمول ہوتے۔ اگر ان سب چیزوں کو ایک خلاصہ میں بتا دوں کہ کس کو آسان کا طریقہ کیا ہے کرنے کا، تو یہ ہے کہ اگر حصار باندھ کے بندہ سو لے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ درود شریف پڑھے، جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ پڑھے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل، پھر درود شریف پڑھ کے اپنے ارد گرد، اپنے گھر والوں کے ارد گرد، اپنے بچوں کے ارد گرد، اپنے گھر کے ارد گرد حصار باندھ کے سوئیں، تو یہ مسنون عمل بھی پورا ہو جائے گا اور یہ جو ہے ایک حفاظت ہے وہ بھی اللہ کی آ جائے گی۔ یہ تو تھے اذکار، کچھ دعائیں میں نے ذکر کی اور کچھ میں نے بتایا کہ کل کو پڑھنا اور اس طرح چیزوں کو، آیت الکرسی کو پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ وہ کیا کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھنا سنت ہے۔ سورہ ملک کو رات کو پڑھنے کے وقت کے بہت سے فوائد احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ سورہ ملک ان صورتوں میں سے ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے امت کے ہر شخص کے دل میں یہ 30 آیات ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ مطلب آپ سوچ لیں کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو اور وہ کہے کہ یار میرا یہ دل چاہتا ہے کہ تم ایسے ہو، تو اگر تو ہم واقعی اس سے محبت کرتے ہوں گے تو ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم کہیں گے یار یہ تو میرے محبوب کی خواہش ہے، اس کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو سورہ ملک کو ہمیں کوشش کر کے یاد کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے امت کے ہر شخص کے دل میں یہ 30 آیات ہوں، تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ جب یہ یاد ہو جائے تو یہ پڑھنے میں 3 سے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے، ایک دفعہ یہ یاد ہو جائے۔ ایک حافظ صاحب ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے، تو اب چلیں ہم اس کا ریکارڈ نہیں لگاتے، ہم 3 سے 5 منٹ کی ایوریج کے اوپر چلتے ہیں کہ 3 سے 5 منٹ جو ہے اس سے زیادہ یہ نہیں لیتے۔ تو اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، جب منکر نکیر قبر میں سوال کے لیے آئیں گے، اور وہ یقیناً آئیں گے، تو ان کے سوال کے جواب دینے کے لیے یہ اللہ کا کلام آپ کا نمائندہ بن کے ان کے سوالوں کا جواب دے گا۔ یہ کہے گا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، اس سے مزید سوال جواب مت کیے جائے۔ تو یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے بہت ہی مفید صورت ہے۔ اس صورت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور روز پڑھ کے سونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل نہ پڑھ لیتے تو نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ موقع پہ فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 40 آیتوں کی تلاوت کر لے، یا سونے سے پہلے نہیں، جو شخص رات میں 40 آیات کی تلاوت کر لے وہ کبھی غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ تو 30 تو یہی ہو گئی، ٹھیک۔ اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کر لے وہ قانتین یعنی کہ عبادت گزار میں شمار کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حشر کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ حشر کی آخری جو آیات ہیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر حفاظ کے لیے یہ خاص ایک ترغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، شیطان 3 دن تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کون سی 10 آیتیں ہیں؟ وہ 10 آیتیں ہیں کہ پہلی 5 آیتیں سورہ بقرہ کی، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر جو آخر کی 3 آیات ہیں وہ۔ اگر یہ 10 آیتیں جو شخص پڑھ لے گا 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا،
اور جو آیتوں کو سوتے وقت پڑھے گا وہ کبھی قرآن کو نہیں بھولے گا۔ جب تم اپنے پہلو کو بستر پر رکھو اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی تو موت کے علاوہ ہر شے سے مامون ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی عقل مند کے متعلق یہ گمان نہیں کرتا کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں رات کو سونے سے پہلے۔ اتنے فائدے ہیں کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ساری رات آپ کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، آپ کو رات کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص عقل رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاتا کہ وہ اس کو پڑھے بغیر سوئے گا۔ ذکر کی حالت میں سونے والا فرشتوں کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ ذکر اللہ میں مشغول کا بستر مسجد ہو جاتا ہے اور ذکر اور نماز میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو ذکر کی حالت میں سوتا ہے، یہ جو ہم نے اذکار کیے، اس کا بستر مسجد بن جاتا ہے اور وہ سوتے وقت نماز کی حالت میں ہوتا ہے تا وقت کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ ایک اور دعا جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سونے سے پہلے، وہ کیا ہے؟ دعا تو نہیں ہے، ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو کے بیدار ہوتے تو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ اگر آپ کی عادت بن جائے تو جب قبر میں فرشتے آئیں گے، اس وقت آپ اٹھا رہے آئیں گے تو آپ کے منہ سے پہلا لفظ، دیکھیں ایک بات، ایک اصول یاد رکھیں کہ جس طرح ہم جیتے ہیں ویسے ہی ہم مریں گے، جیسے ہم مریں گے ویسے ہی ہم اپنی قبر میں اتارے جائیں گے، جیسے ہم اپنی قبر میں اتارے جائیں گے ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، جیسے ہم اٹھائے جائیں گے ویسے ہی ہم جمع کیے جائیں گے۔ یہ اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اگر ہماری ابھی عادت ہوگی کہ جب ہماری روح ہمارے میں لوٹتی ہے، ہم سو کے اٹھتے ہیں، اس وقت ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، جب ہماری یہ عادت ہوگی تو جب اس وقت قبر کے اندر ہماری فرشتے ہمیں آ کے اٹھائیں گے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پہلے ہی ایگزام سے پہلے ہی پاس، جو کہ تینوں سوالوں کو تو جواب وہیں ہو گیا۔ پھر استغفر اللہ الذی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جو ہے، یہ پڑھنا یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تہجد کا میں ذکر کر چکا کہ تہجد کے وقت اٹھنا یہ وہ وقت ہے جو کہ میں اس کو کہتا ہوں یہ انویٹیشن اونلی وقت ہے۔ ہر ایک تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، جتنے بھی الارم لگا کے سو جاؤ، اگر اس وقت بلاوا نہیں ہے تو بندہ نہیں اٹھ سکتا، بلکہ یہ وہ وقت ہے جس پہ اگر بندے کو اللہ نہ بلانا چاہیں تو اللہ فرشتوں کو مامور کرتے ہیں کہ بندے کو اس وقت تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی بندے کی آواز نہیں سننا چاہتا۔ تو اگر تہجد کے وقت اٹھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ ہمیں کس وقت تک تہجد پڑھ لینی چاہیے؟ دیکھیں اگر ابھی تہجد نہیں نصیب ہو رہی تو رات کو سونے سے پہلے نفل پڑھ کے سونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس ہمت نہیں رکھتا کہ میں اٹھ کے دوبارہ نفل پڑھوں، آپ کے سامنے پیش ہوں، اپنی کمزوری کا عذر پیش کرتے ہوئے نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سونا چاہیے۔ یہ عمل کرنے سے جو ہے، اور الارم لگا کے سونا چاہیے کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، دکھانے کے لیے کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں۔ یہ عمل کرنے سے میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تہجد ملنا شروع ہو گئی۔ کس وقت اٹھیں؟ اگر مثال کے طور پہ فجر جو ہے 5:09 پہ ہے آج کے یہاں دبئی میں، تو آپ کوشش کریں کہ 4:40 تک اٹھ جائیں تاکہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہو۔ نہیں اٹھ سکتے کیونکہ اٹھنے کے فوراً بعد یہ تھوڑی ہے کہ آپ فوراً مصلی پہ آ جائیں گے، 10 منٹ تو لگتے ہیں واش روم جا کے وضو کریں، تقریباً آپ کو 10 منٹ مل جائیں، اگر 20 منٹ مل جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کچھ نفل پڑھ لیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، کچھ دیر مراقبہ کر لیں، دعا کر لیں، تو یہ 10-15 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن کوئی آپ سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے پڑھیں، صرف 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے ہی نماز پڑھ لینا، یہ بھی تہجد کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھیں تو پھر کیا کریں؟ اگر تو اچھا خواب ہے تو بندہ اٹھ کے الحمدللہ کہ
اور اس خواب کا ذکر اس شخص سے کرے جو کہ اس کا دوست ہو، اس کے خیر خواہی کرنے والا ہو۔ خواب کا ذکر چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، عام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ خواب کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص نے اس کی تعبیر بتا دی وہی اس کی تعبیر ہے۔ اب جو شخص خواب کو نہیں سمجھتا یا اس کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ آئے ہائے اب کیا ہوگا، تم تو تباہ ہو گئے، تو بس پھر آپ گئے۔ تو خواب دیکھنے کے بعد اس کو بتانا چاہیے جو کہ سمجھ رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو۔ اگر برا خواب دیکھے تو پھر جو ہے اس شخص کو بتائے اس کی تعبیر سمجھنے کے لیے جو کہ اس کو اچھی تعبیر دے سکے، اور جو بھی اگر آپ کو کوئی خواب بتائے تو ہمیشہ اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میں شیطان کی حرکتوں سے کہ اے اللہ میں آپ سے اچھے خواب کو سچا کہ تم کو بھلائی حاصل ہو، برائی سے محفوظ رہو، بھلائی ہمارے لیے اور برائی ہمارے دشمنوں کے لیے، تعریف اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی کہ ان ادر ورڈز اس بندے کے لیے دعائی کلمات کہنا اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب رات میں دیکھ لے تو ایک عمل تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک جانب تھوک دینا چاہیے۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے بات پڑھی تھی اور مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ کس جانب تھوکنا چاہیے، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی وہ آپ نے بتایا تھا کہ جب خواب برا آئے تو اٹھے تو بندے کو ایک جانب تھوک مطلب ہلکا سا کر کے اس طرح کر کے تھوک دینا چاہیے، تو وہ کون سی جانب؟ میرے استاد نے مذاقیہ کہا کہ جس جانب بیگم سو رہی ہو۔ تو ذہن میں بات ہمیشہ سے رہے گی، لیکن ایسی نہیں ہے۔ اگر اپنی بائیں جانب جو ہے وہ تھوک دینا چاہیے، 3 کل پڑھ لینے چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، یا صرف اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لینا چاہیے، یہی کافی ہے۔ اور اگر یہ دعا یاد ہو اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان و سیئات الالحام، اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کوئی مسلسل برا خواب آ رہا ہو تو پھر سوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک رؤیا صالحۃ صادقۃ غیر کاذبۃ نافعۃ غیر ضارۃ، کہ اللہ میں آپ سے اچھے خواب کو جو کہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، نفع بخش ہو، نقصان نہ دینے والا ہو، اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سنتیں تھیں۔ صبح اٹھنے کی بس ایک سنت رہ گئی کہ جب بندہ سو کے اٹھے، بیدار ہو کے اٹھے تو اس وقت دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، یعنی کہ بیدار ہو کے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کے بعد اٹھ کے جب بیٹھے تو اپنے آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند نکل جائے آنکھوں سے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اٹھنے کے بعد بستر میں موجود ہوتے ہی مسواک کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بعد وضو کرتے وقت دوبارہ مسواک کرنا، وہ الگ سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ سنت مبارکہ تھیں سونے سے متعلق جن کا ہم نے آج ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح باوضو اذکار مسنون کے ساتھ جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتے تو راتوں کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ میں آج رات یہ پڑھ کے سوؤں گا، آج رات یہ پڑھ کے سوؤں گا، یہ سوؤں گا، لیکن کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہوئے سونا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، اور باوضو سونا اس کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے نفل پڑھنا، اور پھر اللہ سے دعا کر کے سونا، اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے سونا، یہ بھی ایک مسنون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔